بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ سامعین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء علیہ السلام تک 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء علیہ السلام تک رب کائنات کی طرف سے اپنے اپنے وقت میں نسل انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اس دنیا ہستی میں تشریف لائے۔ ان میں حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نمرود کے دور میں مابعوث ہوئے۔ نمرود بیک وقت پوری کائنات کا بادشاہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہر طرف میرا غلبہ ہے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور ہر طرف اس کی پوجا شروع ہوگی، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا کہ پوری روئے زمین پر مالک حقیقی کو رب کہہ کر پکارنے والا ایک شخص بھی نہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کے بھیجنے کا اہتمام کیا۔ ایک رات نمرود سویا ہوا تھا کہ اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا جس کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ سورج کی روشنی بھی ماند پڑ گئی۔ اس خواب نے نمرود کو پریشان کر دیا۔ صبح کے وقت دربار لگا تو اس نے تمام قابل اور لائق نجومیوں کو بلایا اور اپنا خواب سنا کر کہا کہ اس کی تعبیر کرو۔ نجومیوں نے نمرود کا خواب سن کر کہا کہ تیرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، اور اس کے ہاتھوں سے تیری ہلاکت ہوگی اور تیری حکومت زوال پذیر ہوگی۔ جب نمرود نے نجومیوں سے یہ تعبیر سنی تو اس نے حکم جاری کیا کہ اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے سخت انتظامات کیے گئے اور باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا گیا، مگر جو خدا کو منظور ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کی پشت سے اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے۔ ادھر تمام نجومی روتے نمرود کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جس کی خاطر یہ تمام انتظامات کیے گئے تھے وہ تو اپنی ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ باہر جنگل میں استنجا خانہ میں چلی گئی جو آپ کے والد نے اسی مقصد یعنی پیدائش کے لیے تیار کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتی، مگر جب نمرودیوں کا خیال آتا تو پریشان ہو جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بولنا سیکھا، سب سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی والدہ سے کہا میرا رب کون ہے؟ والدہ بولی میں تیری والدہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ والدہ بولی تمہارا والد۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا پھر میرے والد کا رب کون ہے؟ یہ سن کر آپ کی والدہ نے مزید جواب دینے کی بجائے فرمایا خاموش رہو، اور آپ کو ان کے والد کے پاس لے گئی اور کہنے لگی جس بچے کے متعلق مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا وہ تیرا ہی بچہ ہے۔ پھر ساری بات بتا دی۔ پھر جب رات ہوئی، آسمان پر مشتری ستارہ طلوع ہوا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب بتاتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔
پھر جب سورج چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ اس سے میرا رب یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا اور آپ کا اپنی قوم کو یہ بتانا تھا کہ ارے عقل کے اندھو، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ جو طلوع ہونے کے بعد ڈوب جائیں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی مخلوق، تم بھی مخلوق، خدا تو وہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا مخلوق کو چھوڑ کر خالق حقیقی کو اپنا خدا تسلیم کرو، اسی کے آگے اپنا سر جھکاؤ، اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی اور اپنے ابا و اجداد کے دین کی مخالفت کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے چچا آزر سے مناظرہ شروع ہوا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو خدا کہتا ہے؟ تحقیق میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سامعین، آزر کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ آپ کا باپ تھا یا چچا، اور آپ کا باپ تارخ تھا، کیونکہ تفسیر ساوی علی الجلالین میں ہے کہ آپ کا باپ تارخ تھا جو کہ فطرت پر فوت ہوا اور اس نے ساری زندگی کسی بت کو سجدہ نہ کیا، اور اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ چچا کو بھی باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور تورات میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ آیا۔ معلوم ہوا کہ آزر آپ کا چچا تھا نہ کہ باپ، اس لیے بھی کہ محققین کہتے ہیں بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف شرک سے محفوظ ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک قطعی طور پر کسی نے بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے اے چچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے چچا، تو اس کی پوجا کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی تجھ سے کسی مصیبت کو دور کر سکتا ہے؟ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، تمہیں اسی میں جانا ہے۔ جب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو اس سے غصہ آ گیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اس سے ابراہیم بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھرو کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ اصل میں اس مناظرے کی وجہ یہ تھی کہ آزر بت گر تھا، اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے بت بازار میں بہت قیمت رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے چند بت تیار کیے، ان میں سے کچھ اپنے بیٹوں کو دیے اور ایک بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ انہیں بازار لے جاؤ اور فروخت کر گاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بت کو اٹھانے کی بجائے اس کے گلے میں رسی باندھ لی اور اسے گھسیٹتے ہوئے بازار کی طرف چلے اور آوازیں دیتے جاتے تھے، ہے کوئی اس بت کو خریدنے والا جو نہ نقصان سے اور نہ ہی کوئی نفع دے، نہ ہی نقصان دے؟ راستے میں اگر کوئی چشمہ آتا تو اس بت کا منہ چشمے کی طرف نیچا کرتے ہوئے کہتے پی پانی۔ لوگ آپ کو بچہ سمجھ کر دیکھتے ہوئے ہنس دیتے اور آگے چل دیتے۔ اصل میں آپ کا مقصد تو تبلیغ اور ان کے دلوں میں بتوں کے بارے میں نفرت ڈالنا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کو لے کر راستہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے کھڑکی سے منہ نکال کر آپ سے پوچھا، اے ابراہیم، تمہارے والد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے کیا کام؟ وہ کہنے لگی میں نے ان سے ایک بت خریدنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے ہی کیوں نہیں خرید لیتی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پہلے بت کو کیا ہوا؟ کہنے لگی اسے رات کو چور لے گئے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے معبود حقیقی کا پتہ بتاؤں؟ معبود ایسا ہونا چاہیے جو تیرا مددگار ہو، اگر تو مصیبت میں ہو تیری مدد کرے، اگر تو اسے پکارے وہ تیری سنے۔ جب اس عورت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی
تو اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور عرض کرنے لگی کہ ایسی مقدس ذات کی بارگاہ میں کوئی بڑا تحفہ مجھے چاہیے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ میں تو ایک غریب عورت ہوں، یہ مجھ سے تحائف لینا اور دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کی فکر نہ کر، وہ ذات تحفہ تحائف سے بے نیاز ہے، اس کی رحمت تو صرف ایک کلمے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور فوراً لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھ کر دین ابراہیمی میں داخل ہوگی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے اور توحید کے کلمے کو بلند کرتے رہے۔ حسن اتفاق سے آپ کی قوم کی عید کا دن قریب آ گیا، جس میں وہ رنگا رنگ پرتکلف کھانے پکاتے اور لباس فاخرہ لے کر بت خانے میں جاتے اور حصول برکت کے لیے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور اس کے بعد عیدگاہ میں جاتے اور اپنے کھیل تماشوں سے فارغ ہو کر واپسی پر بت خانہ میں آتے اور اپنے کھانے اور لباس اٹھا لیتے۔ جب ان کی عید کا دن آیا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کل ہماری عید کا دن ہے، ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ آپ ہمارے اس میلے میں شرکت کریں اور دیکھیں ہمارے مذہب میں کیا رونقیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ لوگ مرض سے بہت ڈرتے تھے، جب سنا تو فوراً واپس ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جاتے وقت فرمایا اور مجھے خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کا ضرور برا چاہوں گا، بعد اس کے کہ تم پیٹھ دے کر جاؤ گے۔ اور جاتے ہوئے ان میں سے کسی کے کان میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز پڑ گئی۔ ادھر حسن اتفاق سے بت خانوں کے نگران حاضر تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابراہیم عیدگاہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس نے بت خانے کی چابیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی اور ہدایت کر دی کہ بتوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتے رہنا۔ جب وہ وقت آیا کہ بت خانہ خالی ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے قسم قسم کے کھانے اور پھل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ پھر آپ نے تبر اٹھایا اور بتوں کو توڑنے لگے۔ پہلے ان کے ہاتھ توڑتے اور تمام بتوں کو توڑ کر تبر بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا کہ جب بتوں کی یہ خستہ حالی دیکھیں تو اس بڑے بت کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ ایک قول ہے کہ اس بت خانے میں 73 بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے اور تبر بڑے بت کے کندھے پر رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا، پس ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر جو ان میں سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ الغرض جب وہ عیدگاہ سے واپس بت خانے میں آئے تو بتوں کی تباہی دیکھ کر کہنے لگے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ اس کے بعد سب اکٹھے ہو کر نمرود کے پاس گئے اور بتوں کی حالت بیان کی۔ نمرود اور اس کے درباری کہنے لگے، آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حشر کیا؟ ان میں سے چند لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سنی تھی کہنے لگے، یہ سب کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا تو غصے میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا پہلے اسے سجدہ کرتا، اس کے بعد گفتگو ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس اصول کی کوئی رعایت نہ کی اور سیدھے جا کر نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نمرود کہنے لگا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود کہنے لگا، تیرا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود کہنے لگا، آنا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کرا دیا اور کہنے لگا، دیکھا تم نے کہ میں نے ایک کو حیات اور دوسرے کو موت دی، لیکن وہ نادان اس بات کو نہ سمجھا۔ زندہ سے مراد نئے سرے سے پیدا کرنا ہے، نہ کہ پہلی زندگی کو باقی رکھنا۔ ایسے ہی موت سے مراد روح کا نکالنا ہے، نہ کہ قتل کر دینا، اس لیے کہ مقتول کی روح تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نکالی ہے،
اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربوبیت خداوندی پر ایک اور دلیل دیتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو چڑھاتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے چڑھا دے۔ جب نمرود نے یہ سنا کافر کے ہوش اڑ گئے۔ مراج النبوت میں ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اے میرے خلیل گھبرائیے مت۔ اگر نمرود نے یہی مطالبہ آپ سے کر دیا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو تم ہی کہو کہ وہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، تو آج ہم سورج کو مغرب سے طلوع کر دیں گے۔ سامعین، جب نمرود ابراہیم علیہ السلام کے تمام سوالوں کے جواب میں لاجواب ہو گیا تو اصل بات کی طرف آیا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے جو بت ہیں، آپ نے کالا بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ یہ سن کر پریشانی کے عالم میں پھر وہ سوچنے لگے، الغرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح سے انہیں خاموش کر دیا تو ان کی گردنیں شرم کے مارے جھک گئی اور سب ذلیل ہو گئے، اور شرم اور ندامت کو چھپانے اور بتوں سے نفرت دور کرنے کے بہانے تلاش کرنے لگے، اور مختلف تجاویز پر غور کرتے ہوئے آخر سب نے اس بات پر اتفاق کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بولے کہ آپ کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو قید کر دیا گیا اور ایک چار دیواری بنا کر اس سے لکڑیوں سے بھر کر آگ جلا دی گئی۔ جب آپ کے سامنے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈال دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچنے والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، مگر تجھ سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، جس سے حاجت ہے پھر جلدی طلب کیجیے، آگ تو بالکل قریب آ گئی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے حال کو جانتا ہے، پس پھر کیا تھا؟ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اصل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کی معراج تھی، اور آپ کے لوں لوں میں عشق الہی موجزن تھا۔ پھر عشق الہی کی آگ کے سامنے اس دنیا کی آگ کی کیا حیثیت تھی؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو وہ فوراً گل و گلزار اور باغ و بہار بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار و مشرکین کے تمام بد ارادوں سے بچا لیا اور آپ کو خلیل اللہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ صدق اللہ العظیم۔